ذرا یہ بتائیے جو آپ کی ظاہر شورا آفاق اور ایک ایسی تصنیف کہ رہتی دنیا تک کوئی اگر شریعت کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب پڑھ لے، کوئی اگر تصوف کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب کو پڑھ لے. یعنی ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ صوفی وہ ہے جو دونوں جہاں میں سوائے ذات قدیم کے کچھ نہیں دیکھتا. یعنی ختم کر دیا نا کہ تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی مجھے بتائیے کہ داتا صاحب نے بتایا کہ اللہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے. یعنی شرک کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کشف المحجوب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشف المحجوب کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے خواجہ نظام الدین کا یہ قول کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ظاہری حیات میں مرشد کامل نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرشد کامل کی تلاش چھوڑ دے، تلاش کرتا رہے. اگر نہیں ملتا تو کشف المحجوب میں جو کچھ درج ہے اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ کتاب مرشد کامل کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ. یہاں میں امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی لے آؤں. آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء کی کتابیں لکھی ہوئی ہے نا، صوفیاء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں ان کی روحانیت بھی شامل ہوتی ہے. واہ. چونکہ وہ اپنی کتابوں میں جہاں شریعت اور طریقت کی بحثیں کرتے ہیں وہ اپنا روحانی فیض بھی شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو صرف نہ علم ملے گا بلکہ پڑھنے کے ساتھ اتنا گہرا جذبہ عمل بھی پیدا ہوگا اور تزکیہ نفس کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ یار اگر انسان نے اپنے آپ کو انسان کامل بنانا ہے تو وہ علم اور عمل کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے آئے جس کی دعوت کشف المحجوب میں ملتی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں صرف 2-3 میں کشف المحجوب کے اقتباسات رکھوں. سر بتائیے. آپ سے جب تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے تصوف کی کیفیتوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے پیرائے میں سمجھایا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تصوف کا اگر تم اعتقادی پہلو دیکھنا چاہو اور تصوف کے ذریعے اللہ سے، اللہ کے نبی سے اور دین سے تعلق چیک کرنا چاہو تو سیدنا صدیق اکبر کے محبت رسول پر مبنی رویے کو چیک کر لو. یہ ہے تصوف کی گہرائی. سبحان اللہ. اور تصوف کا جہاں تک عمل ہے دنیا سے ایسا انقطاع کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کے ہو کر رہ جائیں تو پھر آپ نے دنیا سے انقطاع کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دینا اور پھر جواب میں یہ کہنا کہ میری اور میرے گھر والوں کی حفاظت اللہ اور اس کا نبی ہی کرے گا. کہ آپ گھر میں کیا رکھے ہے تو آپ نے یہ جب ارشاد فرمایا یہ کیفیت بیان کر کے آپ نے کہا جو یہ لوگ سمجھتے ہیں تصوف کہاں سے آیا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ارشادات نہیں تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ سوانح بیان کر کے آپ کا طرز عمل بیان کر کے پہلی دلیل بیان کی. واہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہتے کیا ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جو نماز ہے آپ نماز سے 4 چیزیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز سے 10 گنا ثواب بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. نماز سے 700 گنا ثواب بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. نماز سے بے حساب ثواب بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. نماز سے خود خدا بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ اب آپ کا لیول کیا ہے کہ آپ کس حضوری کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ آپ نماز مطلب وہی بات ہے کہ کس روحانی کرنٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز میں صرف ہمارا جسم بھی نماز نہ پڑھے، دل نماز پڑھے، دماغ نماز پڑھے، روح نماز پڑھے، ہر چیز اپنا حصہ لے تو نماز ایسے تو نہیں کہ الصلاۃ میراث المومن. اچھا روزے کی کیفیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت سے ہٹ کر باتیں کی، نماز شریعت ہے لیکن چونکہ ہمارے علماء نے صرف نماز کو ثواب تک رکھا، اولیاء نے نماز کا لنک قرب الہی سے کر کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات دیکھیں نا آپ کہ کون کہتا ہے کشف المحجوب جو ہے وہ صرف مطلب ایک ایسی کتاب ہے
جو خدا نخواستہ مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ تو علم سے شروع کر کے عبادات پہ لا کے، اور عبادات میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے عقائد میں جو جہاں خرابیاں ہیں اس کو بھی درست فرما رہے ہیں. درست فرما. پھر روزے کے بارے میں آپ کیا بہت سے غیر مسلم ایمان لائے ہیں کشف المحجوب جی. روزے کی کیفیت میں فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے ویسے تو یہ ایک تقوی کا عمل ہے، یہ کھانا پینا اور خواہشات سے جو منع کیا گیا. پھر آپ خواب لکھتے ہیں کہ اس خواب میں جب میں روزے کی تحقیق میں گیا تو مجھے خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان تو اللہ. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزے کا حق کب عطا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ جب تم روزہ رکھتے ہوئے اپنے تمام حواس خمسہ پر کنٹرول کر لو گے تو تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تب جا کر تمہیں صحیح تقویٰ کی کیفیت ملے گی. اچھا، اس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جائیں. آپ نے صرف تصوف کے سلاسل ہی بیان نہیں کیے، بلکہ جن سلاسل نے افراط و تفرید کی لا لی اور جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے، آپ نے ان کا باقاعدہ رد کیا. جن فرقوں نے کہا جی تصوف سے حلول لازم آئے گا، اتحاد لازم آئے گا اور خرافات اور بدعات کا جواز لازم آئے گا، اس کو بھی آپ نے بربانگ دہل رد کیا. اچھا، پھر اس کتاب کے اتنے اثرات پڑے، آپ حیران ہو گئے. یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد میں آپ سے گزرے ہیں، وہ کشف المحجوب کا بڑی کثرت سے حوالہ دیتے ہیں. جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خود علم کا بہت بڑے پہاڑ اور سمندر تھے، وہ بھی کشف المحجوب کا بڑا حوالہ دیتے ہیں. یہ واقعی ٹھیک ہے کہ کشف المحجوب کو اگر ہم تصوف کا انسائکلوپیڈیا اور شریعت و طریقت کا ایک حسن امتزاج کہہ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا.